السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں اب پیش ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تھانہ سنجگانی میں درج مقدمے میں عمران خان کی ضمانت 3 مارچ تک منظور کر لی ہے۔ عمران خان تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس سے قبل وہ 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے جہاں پر ان کو حفاظتی ضمانت دی جا چکی ہے۔ عمران خان آج جس طرح سے زمان پارک سے عدالت پہنچے ہیں، اس میں بھی جو ہے ایک بہت بڑا وقت لگا، تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا، کیونکہ 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، 10 منٹ لگتے ہیں زمان پارک سے عدالت تک۔ لیکن عمران خان کے ساتھ کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور پھر جب عمران خان عدالت پہنچے تو احاطہ عدالت سے کمرے عدالت تک پہنچنے میں بھی عمران خان کو خاصا وقت لگا۔ سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیفان، جس طرح سے آج ہم نے دن بھر دیکھا کہ عمران خان عدالت پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، پہلے یہ چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں، جب عمران خان زمان پارک سے نکلے عدالت پہنچے، اس کے بعد یہ رہا کہ عمران خان پہنچ تو گئے، کیا وہ عدالت میں آئیں گے یا نہیں، تو اتنا زیادہ وقت لگا، کارکنان کی بہت بڑی تعداد تھی، تو یہ انہوں نے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے خان صاحب نے کہ اس طرح سے پیش ہونا تھا؟ کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے جتنی بھی ہم آصف زرداری صاحب کی پیشوں کی بات کریں، پی ایم ایل این کے لیڈرز کی پیشوں کی بات کریں، تو یہ ایک سیاسی حکمت عملی تو ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر کارکنان کو جمع کیا جاتا ہے، پاور شو کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ ٹویٹر پہ چلایا گیا تھا، جس ٹرینڈ میں کے مطابق کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، تو یہ کہا جائے کہ یہ اسپونٹینیسلی کراؤڈ آ گیا، تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہ باقاعدہ ٹرینڈ چلا ہے اور ٹرینڈ کے تحت لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ پہلی بات، اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ اور سیاسی جماعتیں بھی کارکنان وہاں جمع کرتی رہی ہیں۔ فیاض چوہان صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ چوہان صاحب، جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عدالتی کارروائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو جمع کر کے، اس تاثر کے بارے میں جو آپ کے مخالفین لے رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بھائی، آج تو سب سے پہلے میں سمجھوں گا کہ بیگم صفدر کی آتما کو شانتی مل گئی ہوگی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھیں کہ عمران خان کو عدالت بلاؤ، عمران خان کو عدالت بلاؤ، عمران خان کو پیشی پہ آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں بیگم صفدر سے پوچھوں گا کہ ہوں آرام ہے، آپ کی تو کم از کم ٹائیں ختم ہوئی جو آپ نے پچھلے کئی دنوں سے لگائی ہوئی تھی۔ دوسرا، بیگم صفدر کو آج عمران خان کی پیشی کے ذریعے سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک چور کی پیشی میں اور ایک ہیرو کی پیشی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے کہا کہ ناقدین اور مخالفین وہ آج عمران خان صاحب کی پیشی اور طرز آمد کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ جناب والا، یہ جو ہوتی ہے نا تنقید کہ آپ پریشرائز کرنا عدلیہ کو، وہ ہوتا ہے 1998 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے جناب کے طریقہ کار سے۔ وہ ہوتا ہے آج سے 3 سال پہلے نیب لاہور آفس کے باہر بیگم صفدر کی پیشی کے موقع پر فائرنگ، پتھراؤ اور ڈنڈا بردار لوگ لا کے توڑ پھوڑ کرنے سے، اس کو کہتے ہیں جناب پریشرائز کرنا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس میں پریشرائز کرنے والی کیا بات ہے؟ لیکن جواز صاحب یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے کارکنان کو جمع کرنے کا باقاعدہ کہا نا، ٹرینڈ بنا سوشل میڈیا پہ کہ کارکنان پہنچے لاہور ہائی کورٹ، تو یہ جو آج ہوا یہ مجمع جو جہاں پہ جس طرح بھی جتنے لوگ جمع ہوئے، یہ اسپونٹینیس تو نہیں ہوئے نا، ان کو کال کی گئی تو یہ جمع ہوئے؟ چوہان صاحب، یہ مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ سر، یہ سفیان بھائی، یہ اسپونٹینیسلی ہوئے یا رینڈملی ہوئے یا کنٹینیوسلی ہوئے یا جیسے بھی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ایک ہیرو کے استقبال کے لیے۔ لیکن جواز ابھی مجھے بتائیں، ابھی عدالت کے اندر، کمرہ عدالت کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے کہ آپ کمرہ عدالت خالی کر دیں، لیکن کمرہ عدالت خالی نہیں ہو رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر لوگوں کا جمع غفیر کا موجود ہونا، یہ عدالتی معاملات کے اندر دخل اندازی یا پریشرائز کرنے کی ٹیکٹک تو نہیں ہے کہیں چوہان صاحب؟ نہیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف، چیری بلاسم کرائم منسٹر، اس کی ہدایت پہ پراپر طریقے سے سیکیورٹی ارینجمنٹ کی ہی نہیں وہاں پہ۔ یہ میری تازہ ترین انفارمیشن ہے۔ وہاں پہ ایک انتہائی ذمہ دار فرد نے مجھے بتایا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔
جناب اگر آپ نے پراپر طریقے سے آئی جی نے اور پنجاب پولیس نے اور پنجاب کی انتظامیہ نے اور پنجاب کی سرکار نے پراپر طریقے سے وہاں پہ ارینجمنٹ کی ہوتی تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. لیکن بہرحال ایک پتا تک نہیں ٹوٹا, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. لیکن 1998 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, اسی سلطان مفرور نواز شریف جو باہر بیٹھا ہے اور اسی بیگم صفدر کا والد, اور پھر آج سے 3 سال پہلے نیب لاہور کے آفس میں پیشی تھی اسی بیگم صفدر کی. تو جناب پری پلانڈ گاڑیوں میں اینٹیں اور روڑے بھر بھر کے لائے گئے, فائرنگ کی گئی نیب کے آفس کے اوپر, پتھراؤ کیا گیا. ان کے جمع ہونے کا انتظار کیا گیا کیا شام تک؟ کیوں عدالت کی طرف سے تو بار بار یہ تاخیر تھی کہ اب آئیں اب آئیں اب آئیں گے, تو کیا پہلے انتظار کیا جا رہا تھا کہ کارکنان جمع ہو جائیں ایک تعداد میں, پھر عمران خان صاحب نکلیں تاکہ ایک سیاسی میسج بھی دیا جا سکے کہ پاور شو ہے؟ تو یہ اس وجہ سے ڈیلے تھا کیا چوہان صاحب؟ جی سفیان بھائی, آج کی پیشی میں تو کوئی بندہ نہیں, آپ نیکسٹ پیشی میں دیکھیے گا اس سے 10 گنا زیادہ بندے ہوں گے. اچھا, یہ بات نہیں ہے. اصل میں سارا دن اس بات کے اوپر جنا نیگوسیشن ہوتی رہی اور چیزیں لنگر آن ہوتی رہی کہ سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ پنجاب پولیس اور پنجاب کی حکومت نے انٹینشلی کسی قسم کی جناب سیکیورٹی ارینجمنٹ پراپر طریقے سے ایکوریٹ قسم کی سنکرونائز قسم کی سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں کی. صرف اسی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی رہی. نہیں تو پھر بعد میں ہو گئی تھی ارینجمنٹ تو نکلے عمران خان صاحب, یا بعد میں آپ کے عوام جمع ہو گئے تھے اس وجہ سے آپ ذہنی طور پہ آپ لوگ تسلی ہو گئی آپ کو, پھر آپ نکلے اس وقت چوہان صاحب؟ کیا ہوا ہے پھر بعد میں؟ سفیان بھائی, آپ کی سوئی کیوں ادھر اٹکی ہوئی ہے عوام کے اوپر؟ عوام تو ہزاروں کی تعداد میں 28 دن سے وہاں پہ موجود ہے. اچھا, میری سوئی اگر عوام پہ اٹکی ہے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. جو ابھی میں اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا وہاں پر خواجہ آصف اور دیگر سب کی سوئی عمران خان صاحب کے پلاسٹر پہ اٹکی ہوئی ہے. یہ پلاسٹر کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں مختلف رہنما آ کے پریس کانفرنس میں سوال اٹھ رہا ہے پلاسٹر کے اوپر. ابھی تو شاید مثال دے رہے تھے پنجابی میں کہ چھتوں کا پلاسٹر بھی اتنی دل میں بن جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے پلاسٹر پہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں چوہان صاحب؟ اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پچھلے 3 سال سے پاکستان نہیں دنیا کے سارے میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس ریسرچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ پیناڈول کی صرف 6 ڈوزز لینے سے نا 3 دنوں میں پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ماں کا لاڈلا باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے 3.5 سال سے پلیٹلیٹس ہی ٹھیک نہیں ہو رہے. اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی 22 کروڑ پاکستانی صبح دوپہر شام آپس میں بیٹھ کے تھڑوں پہ, نائی کی دکان پہ, اڈوں پہ, گلیوں میں, کونوں میں, کھدروں میں, چوراہوں میں, چوکوں میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں کہ یار یہ پیناڈول کی 6 ڈوزوں سے جو پلیٹلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس ماں کے لاڈلے کے پلیٹلیٹس 3.5 سالوں میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ خدا کا واسطہ سفیان بھائی, ہڈی کے اوپر لگی ہوئی گولی کے تو آپ 3 مہینے بعد اس کو ٹھیک ہونے کا کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ سارے سوچ بچار کر رہے ہیں. تو وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نوسر باز جو پوری پاکستان کے عدالتی سسٹم کو چونا لگا کے گیا ہوا ہے, اس کے پلیٹلیٹس نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ پلیٹلیٹ نیچے کیوں نہیں آ رہے. میں تو آپ سے آپ کے پلاسٹر کا پوچھ رہا ہوں چوہان صاحب, آپ نے سوال صحیح اٹھایا ہے. پلاسٹر گولی لگی ہے یار سفیان بھائی, گولی لگی ہے ہڈی پہ. اچھا فیاض صاحب, وہ 3.5 سال نہیں یاد آ رہے. فیاض صاحب, ایک پیشی پہ تو خان صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی, اب دوسری عدالت میں عمران خان پیش ہونے جا رہے ہیں, لیکن اندر رش اتنا ہے کہ خان صاحب اب پتہ نہیں اب تک وہاں تک پہنچ پائے بھی ہیں کہ نہیں پہنچ پائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی سیکیورٹی ان کے ساتھ ذاتی موجود ہے, پولیس اہلکار بھی وہاں پر نظر آ رہے ہیں, لیکن وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, جو تمام تر صورتحال میں ایک طرح سے دیر ہو رہی ہے ان کو وہاں تک پہنچنے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا کو تو کم سے کم ان تمام چیزوں کو, قانونی چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے ہٹ جانا چاہیے وہاں پر سے؟ میری ذاتی رائے میں عدالت کو ایگزمپشن دینی چاہیے تھی. وجہ, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں 1.25 سال اس پنجاب کا, مجھے تو ٹپس پہ ہیں ساری چیزیں کہ کب شہباز شریف کو ایگزمپشن ملی کہ کمر میں درد ہے, کب شہباز شریف کو ایگزمپشن ملی پیشی سے کہ داڑھ میں درد ہے, کب شہباز شریف کو ایگزمپشن ملی پیشی سے کہ جناب کھنگ لگ گئی ہے, کب شہباز شریف کو ایگزمپشن ملی پیشی سے کہ جناب کھانسی لگ گئی ہے. تو جناب اگر یہ کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا تو آپ یار ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ایگزمپشن دے دیتے. ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب 2 ہفتے بعد ہڈی 100% جناب وہ جناب ہیل اپ ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج ایگزمپشن ان کو
مہینہ ایک اور آپ دیکھ لیتے, اتنا آپ نے دیکھا ہے تو ایک مہینہ اور دیکھ لیتے, ان کو بھی تو دیتے رہے نا, وہ بھی تو سلطان مفرور باہر بیٹھا نا, اس کے حوالے سے کیا سوچو بچار ہے عدالت کی, جو 50 کے اسٹامپ پہ گیا ہے اور جس نے ضمانت دی ہے اس کو ٹونگنے کے بجائے, اس کو جیل میں ڈالنے کے بجائے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. چلو لیکن یہی الزام تو خان جب آپ ان کو کر سکتے ہیں تو یار آپ ان کو بھی ریلیف دے دیتے ہیں. فیاض صاحب, یہی الزام خان صاحب پر اور پی ٹی آئی پر لگایا جاتا ہے کہ عدالتوں کے نزدیک وہ لاڈلے ہیں, لاڈلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر خان صاحب کے لیے. سر خدا کا واسطہ ہے, لاڈلا پن میں آپ کو بتاؤں نا, آپ دونوں بھائیوں کو, میں وزیر جیل خانہ جات ہوں, میں اندر کی ساری باتیں جانتا ہوں. ٹائلیں لگا کر بہترین ان کے لیے کمرے بنائے گئے اس سلطان مفرور نواز وہ تو کہتے ہیں آپ کرسی نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. اور سر چھوڑا کرے, کیا بات کرتے ہیں, میں باتیں کھولوں گا یہاں پہ کھربلی مٹ جائے گی. شہباز شریف کہتے ہیں جناب برگر بنا کے نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دیتے. ایک منٹ سن لو, سنو یار, سنو ایک منٹ سن لو, سوال پوچھ کے سنیں دو. جی جناب والا برگر, جناب والا کافی, جناب والا کافی میکر, جناب والا گدے اور تکیے, جناب والا ٹھنڈی مشینیں, جناب والا آپ کے ہیٹر, جناب والا پراپر طریقے سے آپ کا جناب صوفے اور آپ کے پلنگ, جناب والا ٹائلوں کے ساتھ آپ کے واش روم. باتیں کرتے ہیں یہ آل شریف. میں کہتا ہوں 2 دن پراپر جیل کاٹیں, ان کی چیخیں نکل جائیں. انہوں نے وی آئی پی قسم کی جناب جیلیں کاٹی ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن ذمہ دار کون تھا ایسی جیلوں کا اگر ان کو ملی اور ان کو سزائیں ہوئیں تو؟ حکومت تو آپ لوگوں کی تھی. عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے رہے, امریکہ جا کے بھی انہوں نے کہا کہ اے سی نکلواؤں گا واپس آ کے, تو پھر کیوں نہیں ہٹوایا آپ لوگوں نے یہ سب کچھ؟ سر جی بات یہ ہے کہ معاملات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, نیب کے کیسز کے کس کے پاس تھے, چھوڑ دیں آگے چلیں. نہیں سر, کس کے سر, وہ جن کے پاس تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں تھے. عمران خان صاحب تو آپ کو بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی پتا ہے, وہ ساری پاکستانی قوم کو پتا ہے. تو وہ تو کہتے تھے کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں وزیر اعلیٰ سے. چوہان صاحب, تو وہ تو کہتے تھے عثمان بزدار کو ہٹائیں وزیر اعلیٰ سے, تو وہ بات تو نہیں مانی جاتی تھی ان کی. وہ تو کہتے تھے شوکت ترین کو ہٹائیں, رضا باقر صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں شوکت ترین ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں, وہ بات بھی نہیں مانی جاتی تھی. تو یہ صرف جیلوں والی بات کیوں چوہان صاحب مانی جا رہی تھی ان کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے سارے کیسز, جی, ان کا سارا جیلوں کے اندر سٹے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتا تھا, اور یہ موج کر رہے تھے. ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص پہ سارا جنگل والا ماحول ہوتا تھا. 6 ڈشیں آتی تھی اس سلطان مفرور نواز شریف کی, 6 ڈشیں, جس میں 2 جناب آپ کی چھوٹے گوشت کی, پھر اس میں آپ کی نہاری, ہریسا, پائے, ان کے دہی بھلے, ان کی توا مچھی, جناب ان کے یہ ڈیلی کی ان کی روٹین تھی. کہتے ہیں جیلیں کاٹی, سواگا جیلیں کٹی ہیں جناب. نہیں لیکن جو صاحب کاٹتے نا پتلی دال کھائیں جیل والی. آپ خود وزیر ہیں پنجاب میں, اور ان کو فلیجل نہ ملے اور میٹوڈن نہ ملے. عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے پریشر تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا, خود عمران خان صاحب نے کہا پریشر تھا, لیکن عمران خان صاحب ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہٹاؤں گا عثمان بزدار کو, جو بھی ان کو ان سے توقعات تھی انہوں نے نہیں ہٹایا. درست کیا نہیں ہٹایا, ان کی چوائس تھی. تو اب اگر یہ سب ہو رہا تھا, جیل میں نہاری پائے سب جا رہے تھے, اور آپ خود وزیر جیل خانہ جات بھی تھے, آپ کو علم تھا, عمران خان صاحب کو علم تھا, تو اس پہ سٹینڈ اس وقت کیوں نہیں لیا عمران خان صاحب نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملزموں کے ساتھ؟ جی, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کیریکولر ایکٹیویٹیز, آپ سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے, وہ بھی ساری پوری ہوتی تھی حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی. یار یہ سب جھوٹ ڈرامہ ہے. کہتے ہیں جی ان کو اگر ایگزمپشن مل سکتی تھی, کھنگ لگ گئی جی حمزہ شہباز کو, چلو جی ایگزمپشن. شہباز شریف کی داڑھ میں, کمر میں, پتہ نہیں کدھر کدھر درد نکل آتا تھا, چلو جی ایگزمپشن جی آج پیشی سے. تو یار 2 پیشیوں پہ ان کو بھی ایگزمپشن دے دیتے. نہیں اس بات کو تو طے کریں, روکا کیوں نہیں پھر اس پر آپ لوگوں نے اس بات کو, اس ایگزمپشن کو جو مل رہی تھی؟ طے کریں گے, فی الحال آگے چلے. میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں, فی الحال اسی کے اوپر مزے لیں. اچھا نہیں, میں اتنا تو جاننا چاہوں گا نا چوہان صاحب, اتنا حق رکھتا ہوں, آپ نے عمران خان صاحب کو بتایا بطور وزیر جیل خانہ جات کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیل کے اندر, ایکسٹرا کریکولر, کو کریکولر, یہ تمام چیزیں, انہوں نے کیا کہا آگے سے روکنے کی نہیں بولا کہ روکو اس کو آپ کو؟ سر وہ ساری چیزیں چل رہی تھی نا, تبھی تو خراب ہوئی 2021 کے اندر اور 22 کے اندر نا, تبھی جناب ریجیم چینج آپریشن ہوا, تبھی تو حکومت ٹاپل ہوئی, تبھی تو خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. یہ سارے این آر او لینے کے چکروں میں تھے, سارے موج کر رہے تھے, ڈیل کر رہے تھے, ساروں نے ڈیل کر کے جناب یہ سارے ادھر پہنچے ہیں. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان کو.
کہ جس چیز کو عزت دے کے جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہیں, ووٹ کو عزت کہاں دی ہے نا. اچھا, اور دوسری بات جو لاڈلا پن والی بات ہے چوہان صاحب, درخواست ضمانت یعنی حفاظتی بیل ان کا حق ہے, کسی بھی پٹیشنر کا حق ہے, تو یہ تو عمران خان صاحب کی درخواست ہے, وہ دائر کرنے جا رہے ہیں, درخواست ہے ان کی, تو اس میں ان کو جو جس طرح سے 16, 17, 18, 19 فروری ٹائم بھی بار بار کہ اب آئیں گے, تو یہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں چوہان صاحب کسی عام انسان کو ملتا ہے؟ اب نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز کی بات رہی, عام آدمی کو ملتا ہے چوہان صاحب یہ ریلیف؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے عام آدمی کو جس دن 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس کی فرد جرم عائد ہونی ہو, اس دن وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا ہو؟ نہیں میں نے نہیں, لیکن یہ بھی اسی نہیں دن وہ دیکھا نا جناب سر, میں خود بھی پٹیشن ڈال وزیر دیا ہوں اعظم کئی کا بار, حلف اٹھا رہا ہو. تو میں تو 8 بجے صبح پہنچتا ہوں آگے ملتا ہوا. سنو نا, کبھی آپ نے سنا عام آدمی جس کے اوپر 16 ارب کے یا 16 کروڑ کے یا 16 کھرب کے کیسز کے جناب 4 سال 5 سال لگا کر ملک اور ریاست کے ٹیکسوں کا پیسہ کروڑوں روپے اس کے اوپر لگا کر اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فرد جرم لگنی ہو, اسی دن وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی عام آدمی؟ میں نے دیکھا ہے نا, شوکت ترین صاحب پر ایک ریفرنس تھا اور ان کو وزیر خزانہ بنانے سے پہلے کیس ختم کیا گیا نا, اس کو فاسٹ ٹریک کیا گیا, وہ انہوں نے خود بتایا انٹرویو کے اندر. تو سر یہ بھی تو ہوا ہے نا, آپ ہی کے دور میں ہوا ہے چوہان صاحب, شوکت ترین صاحب کے ساتھ ہوا ہے. جی سر, بات یہ ہے کہ آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے حسب سابق, وہ ہیرو آف دا ڈے تھے, حسب سابق اللہ نے ان کو عزت دی, حسب سابق آل شریف کا منہ کالا ہوا, حسب سابق بیگم صفدر سے لے کے حمزہ شہباز سے لے کے وہ کنیز خاص جناب مریم اورنگزیب. اور تجھے کس نے کہا ہے یار ذلیل ہونے کے لیے آج پریس کانفرنس کر, جب ساری دنیا عمران خان کو جناب مان رہی تھی, پہچان رہی تھی, جان رہی تھی, اس کو جناب تعریفیں کر رہی تھی, تو آ کے لازمی ذلیل ہونا سی, آ کے پریس کانفرنس کرنے لگی ہیں اپنی جناب آل شریف کو خوش کرانا سے. اور بھائی حملہ نہیں ہے یہ, حملہ وہ تھا جو سپریم کورٹ پہ ہوا, حملہ وہ تھا جو نیب آفس کے اوپر ہوا تھا بیگم صفدر کی پیشی کے موقع پہ. آج تو گملہ تک نہیں ٹوٹا, آج تو ایک پتہ نہیں ہلا, آج تو عقیدت مند لوگ تھے جو اپنے ہیرو کے ساتھ آئے, اس کا استقبال کیا. اور میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں چوہان صاحب, میں پھر آپ سے دوبارہ وہی پوچھوں گا کہ کمرہ عدالت خالی کرنے کی دوبارہ کوشش ہے, تو سر یہ کم از کم یہ جو بدستور موجود ہیں وکلا کمرہ عدالت میں, تو یہ حکومتی نااہلی ہے, یہ آپ کے کارکنان, یہ وکلا تو خود جانتے ہیں قانون کیا ہے, وہ ان کی وہ غلط کر رہے ہیں, یہ اس پہ ذمہ دار کون ہے چوہان صاحب؟ اور کم از کم یہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کمرہ عدالت صاف کرے جی, کہ عدالتی عمل کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے. اس کا ذمہ دار پنجاب حکومت ہے, اس کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہے, اس کی ذمہ دار آئی جی پولیس ہے, اس کی ذمہ دار سی سی پی او لاہور ہے. پراپر ارینجمنٹ انہیں کرنی چاہیے تھی نا, تبھی تو ڈیلے ہو رہا تھا ساری چیزیں, ان کو کرنی چاہیے تھی نا. لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا, کلیئر ہو جائے گا ابھی جو ہے نا. ابھی تک تو دوبارہ کہا جائے کہ کوشش ہوئی ہے, پہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب چیمبر میں واپس چلے گئے ہیں کیونکہ کمرہ عدالت خالی نہیں ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے معاملہ وہیں پر رکا ہوا ہے, اور ایک طرح سے کہا جائے تو عدالتی معاملے کے اندر, عدالتی جو پروسیس ہے اس کے اندر خلل ہے, رکاوٹ ہے. چوہان صاحب میں امید کرتا ہوں آپ بھی اس پلیٹ فارم سے کہیں اپنے کارکنان یا جو بھی اگر وکلا بھی وہاں پر ہیں ان سے اپیل کریں کہ کمرہ عدالت خالی تو کریں کم از کم, تاکہ عدالتی کارروائی آگے بڑھ سکے, جو بھی پروسیجر ہے وہ آگے بڑھے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے چوہان صاحب, آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صدر پاکستان نے بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا. اس پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ ان کا آئینی اختیار تھا یا نہیں تھا, اور کیا اس سے ایک نئی آئینی بحث چھڑ سکتی ہے ملک میں. آپ کے خیال میں یہ درست عمل تھا چوہان صاحب؟ اچھا, میں حیران ہوں جس وقت سے الیکشن کا انہوں نے اعلان کیا ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولوی فضل الرحمان اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جتنے جناب آپ کے اینکرز, تجزیہ نگار, ساروں کو طرح نکلا ہوا ہے, موت پڑی ہوئی ہے ساروں کو. اور بھائی جی کون سا غلط کر دیا, اور صدر جناب علوی نے کیا غلط کیا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آئین کا آرٹیکل 105, پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 224, پاکستان کا آرٹیکل 224A اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57(1). اور بھائی اس میں کلیئر کٹ ہے کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اب میں آپ کے سامنے فکرہ دہرا دیتا ہوں, الیکشن ایکٹ 2017 کا جناب سیکشن 57(1) وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف الیکشن ود دا کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن. اب اس کا مطلب ہے آپ کے سمجھ میں فار نیشنل اسمبلی اور فار پروونشل اسمبلی, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی. سنیں نا, سن لینا, پورا سن لیں, 2 منٹ مجھے ٹوکیے گا نا, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.
President shall announce the date of date or dates of election with the consultation of election commission. اب آپ مجھے بتائیں اگر صرف قومی اسمبلی اس میں ہوتی تو ڈیٹ ہوتا, یہ اور ڈیٹس کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ بھی وہ صدر کا پروویژن ہے, صدر کے ہاں اگلا with the consultation of election commission. جناب 4 دن سے پریزیڈنٹ کنسلٹیشن کر رہا ہے, خط لکھ رہا ہے, ان کو سمجھا رہا ہے, ان کو بتلا رہا ہے کہ آپ غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں, آپ آؤ میرے پاس بیٹھ کے ہم مل کے سارا اس پہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. آج کا دن رکھا, انہوں نے شٹ اپ کال دی, گستاخی کرتے ہوئے صدر پاکستان کی, ریاست کے سربراہ کی. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے جی, اس نے پھر اپنا آئینی فرض ادا کیا, کیونکہ اس نے تو آئین سے انحراف نہیں کرنا نا. اس نے اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے اس نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو آپ کا موقف ہو گیا. دوسری طرف سے موقف یہ آیا ہے کہ صدر میرا پاکستان, موقف نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کہتا ہے. مطلب آئین و قانون میں نے کہتا ہے, ساری آپ کے ٹھیک ہے سامنے آئین اور قانون کی تشریح کی ٹھیک ہے. ہے, آئین و قانون کہتا ہے, لیکن یہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان ترجمان بن چکے ہیں, یعنی سیاسی ایک طرح سے اپنا ایک آفس کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں. آج اسمبلی کے فلور میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں. تو کیا صدر پاکستان نیوٹرل ہیں یا ایک پولیٹیکل پولیٹیکل ہے یا پولیٹیکل ہے چوہان صاحب؟ اب ان کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر. یار مجھے ایک چیز بتاؤ سفیان بھائی, الیکشن کمیشن, صدر پاکستان, گورنر, ہر ایک کا دائرہ اختیار آئین کے اندر ڈیفائن ہے. تو جو صدر کے جناب لائبلٹیز ہیں, صدر کی رسپانسبلٹیز ہیں, صدر کی جو ورکنگ ہے, اس کے حوالے سے آئین کے اندر جو چیز لکھی ہے اس کے مطابق اگر صدر نے کام کر دیا ہے تو اس پہ کیا پارشلزم, اس پہ کیا سیاسی جناب نیپوٹزم, اس پہ کیا سیاسی جانبداری. اور اس نے اپنا آئینی تقاضا پورا کیا ہے. ملک اور ریاستیں جو ہے وہ آئین کے بغیر تو نہیں چلتی. تو یہ تو کھلی آئین کی وائلیشن ہے کہ 90 دن کے اندر آپ اسمبلی توڑنے کے بعد آپ انتخاب نہیں کراتے. تو اس نے اپنا آئین کا تقاضا پورا کیا. اور دوسری طرف چوہان صاحب یہ بھی بتاتے جائیں کہ ایک طرف حفاظتی ضمانت کی درخواست اور دوسری طرف جیل بھرو تحریک کا آغاز, تو یہ تضاد کیوں ہے؟ اگر جیل بھرو تحریک ہی ہے تو پھر حفاظتی ضمانت کی درخواست کیوں؟ اور جیل بھرو تحریک کے بارے میں بتائیں کہ اس پہ کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے آپ کی طرف سے, کون کون گرفتار, کب اور کس طرح سے یہ پورا پروسیس ہوگا چوہان صاحب؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی لشکر کا سپہ سالار خط اول پہ جا کے نہیں لڑتا. آج کل کے دور کے مطابق اگر بات کروں تو کسی بھی ملک کا جو آرمی کا چیف ہوتا ہے وہ بارڈر پہ جا کے نہیں لڑ رہا ہوتا. اس نے پوری کی پوری جنگ لڑنی ہوتی ہے, پراپر طریقے سے ایڈمنسٹریٹ کر کے, مینج کر کے, وار ٹیکٹکس کو استعمال کر کے اپنی پوری فورسز کو. تو جناب ابھی ایک چیز تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو طے ہوا ہے کہ انہوں نے گرفتاری نہیں دینی. گرفتاری دینی ہے فیاض چوہان نے, گرفتاری دینی ہے جناب آپ کے میاں اسلم نے, میاں محمود الرشید نے, عمران اسماعیل نے, عامر کیانی نے, انہوں نے گرفتاریاں دینی ہے. تو چلو ہم حاضر ہیں, جب پارٹی طے کرے گی کہ نہیں جی خان صاحب نے بھی دینی ہے, جب وہ وقت آئے گا تو خان صاحب بھی دے دیں گے. ابھی جناب عمران خان صاحب نے پوری اس وار کو پیچھے سے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے, مینج کرنا ہے اور اس کو جناب کنٹرول کرنا ہے. تو ان کی ابھی کوئی طے نہیں ہوئی کہ انہوں نے جناب گرفتاری دینی ہے. میں اگر گرفتار ہوں گا اس جیل بھرو تحریک کے تحت تو میرے پہ پابند ہے, مجھے ضمانت کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ضمانت نہیں کرائیں گے, جتنا عرصہ بھی جیل میں رہنا پڑے رہ لیں گے. بالکل, اس پر مزید بات کر لیتے ہیں چوہان صاحب. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان آج تھانے سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں حفاظت ضمانت کے لیے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. جس موقع پر اس وقت عدالت کی صورتحال تھوڑی سی آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر خاصا رش ہے اور عمران خان اب تک عدالت میں نہیں پہنچ سکے ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں. سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں سیفان خان, اور پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان موجود ہیں. جی سیفان. لیٹسٹ اپڈیٹ تو ہم نے یہ بھی سنی ہے کہ یہ بھی آفر دی گئی ہے اظہر صدیق صاحب کی طرف سے کہ وکلا جو ہیں وہ سیلفی کھینچ لیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس آفر کے ساتھ وہ باہر کمرے سے چلے جائیں. تو وہ ہر طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں کہ کمرہ جو ہے خالی ہو جائے تاکہ عدالتی کارروائی بڑھے. لیکن جو صاحب الیکشن کی بات بھی آپ نے کی, جیل بھرو تحریک پر آپ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جو سپر سالار یا ہیڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ گرفتاری نہیں دیتا, نیچے یعنی جو اس پر اسٹریٹجائز کر کے آپ لوگ طے کریں گے. طے ہوا ہے ابھی تک؟ آپ خود دے رہے ہیں گرفتاری چوہان صاحب کیا بدھ کے دن, یا کب دینے جا رہے ہیں, اور یہ گرفتاری ہوگی کیسے یہ بتائیے گا, کیونکہ بظاہر تو آپ پر کوئی مقدمہ ہے نہیں چوہان صاحب.
اب آپ اگر تھانے جاتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے جیل میں ڈال دو تو آگے سے پولیس آفیسر آپ سے پوچھے گا سر آپ کو کس دفعہ کے تحت آپ پہ مقدمہ درج ہے, کوئی ایف آئی آر ہے تو میں آپ کو جیل میں ڈالتا ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوگا, کوئی آپ نے سوچا ہے کس طرح سے آپ جائیں گے, آپ خود جیل میں کیسے جائیں گے, کس طرح گرفتاری دیں گے چوہان صاحب؟ سر ہم دفعہ توہین امپورٹڈ حکومت جی ہم اس کے تحت گرفتاری دیں گے. نہیں یہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہوگی نا, دفعہ توہین نااہل حکومت, دفعہ توہین نکھٹو حکومت, دفعہ توہین نکمی حکومت, دفعہ توہین نامراد حکومت, دفعہ توہین نالائق حکومت, ہم جناب اس دفعہ کے تحت گرفتاری دیں گے جس نااہل نکمی نکھٹو نامراد حکومت نے پاکستان کی عوام کا جینا بھی اور مرنا بھی جو ہے نا اس کا حق چھین لیا ہے. چوہان صاحب یہ آپ تھانے میں ایس ایچ او کو جا کے بتائیں گے تو وہ آپ کو گرفتار کر لے گا جا کے, آپ کہیں گے اس جرم میں گرفتار کر لو. سر یہ ہم سارا میکینزم ڈیولپ کر رہے ہیں. راول پنڈی کے اندر پہلی گرفتاری انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان دے گا جب باری آئے گی. یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. راول پنڈی میں تو اور بھی پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس ہیں, بڑے بڑے رہنما شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں, دیگر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ دیں گے گرفتاری پہلے؟ مجھے سب سے پہلی گرفتاری فیاض چوہان دے گا. صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو, یہ فیاض چوہان کا نعرہ ہی ہے جو آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے. اور چوہان صاحب جو آپ کی گرفتاریاں ہوں گی اس سے آپ کو ممکنہ اثر کیا لگتا ہے, اثرات کیا ہوں گے سیاست کے اندر, اس کا رزلٹ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ گرفتاریوں سے؟ سونے اصل میں تو جیل بھرو بالکل ریورس ہونی چاہیے تھی. کیا شہباز شریف جیل میں ہونا چاہیے تھا, حمزہ شہباز جیل میں ہونا چاہیے تھا, بیگم صفدر جیل میں ہونی چاہیے تھی, مفتہ اسماعیل جیل میں ہونا چاہیے تھا, اسحاق ڈار جیل میں ہونا چاہیے تھا, چودھری احسن اقبال جیل میں ہونا چاہیے تھا. یہ 13 گیدڑوں کی پی ڈی ایم کے 83-84 کی کابینہ ساری کی ساری جیل میں ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے انہیں جیل میں ہونے کے بجائے ہم پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کا حق نمائندگی ادا کرتے ہوئے اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہوئے ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. کم از کم ان کو شرم آ جائے کہ بے شرمو تم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, بے شرمو تم نے اس ملک کا ستیہ ناش پھیر دیا, تم نااہل لوگوں نے اس ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش پھیر دیا, غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا, ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیا. یہ بتانے کے لیے ہم جیل میں جا رہے ہیں. تو آپ ان کو شرم دلانے کے لیے جیل میں جائیں گے کہ آپ شرم ان کو دلا سکیں؟ سر یہ تو بے شرم ہے, ان کو شرم نہیں آئے گی تو پھر کیا کریں؟ لیکن ہم اپنا جناب ایک حق ادا کرتے ہوئے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی جو نفرت ہے ان امپورٹڈ حکمرانوں سے, ان 13 گیدڑوں سے, اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن پی ڈی ایم سے, اس نفرت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم جناب جیل بھرو تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن شاہد صاحب پھر وہی بات آتی ہے کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر پہلے خود گرفتار ہوتا ہے. عمران خان صاحب خود تو ہو نہیں رہے اور وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو پھر نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. وہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا سر سفیان, اگر اور نہیں وہ بھی وقت آ جائے گا نا, وہ بھی آ جائے گا. حوصلہ رکھے تھے نا چوہان صاحب, کپتان کا مطلب تو ہوتا ہے کہ لیڈ کرے گا, آگے جا کر فیس کرے گا تھریٹ کو, خود گرفتار ہوں پہلے کرے گا, لیڈ ہی کر رہا ہے نا. نت نئی اسکیمیں لے کے آتا ہے, نت نئے فارمولے لے کے آتا ہے, نت نئے ٹیکٹس لاتا ہے, ان کی نیندیں اڑاتا ہے. ان کو وہ دیکھنا, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی عمران خان کے متعلق یہ تھا کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے, اب ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. اب عمران خان ان کا پیو بنا ہوا ہے سارے لوگوں کا, ان کو رات کو دیو بن کے آتا ہے. تو جناب اس کو دیو رہنے دینا. ابھی آپ دیکھیں نا آج کی پیشی ہے, پچھلے 2 مہینے سے ٹی لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان کو پیشی پہ بلاؤ, عمران خان کو پیشی پہ بلاؤ. آیا تو ساروں کا سا خشک ہو گیا ہے, آیا تو ساروں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, آیا تو ساروں کا آرام اور سکون چھن گیا ہے, آیا تو سب کی جناب ٹاٹا ختم ہو گئی ہے. تو جناب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سب سے پہلے گرفتاری وہ دے, وہ موقع بھی آیا تو ان کی ٹانگ پہ چوٹ ہے, جناب رسوائی اور جگسائی ملے گی. چوہان صاحب ان کی ٹانگ پہ چوٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, لیکن ان کی ٹانگ پہ چوٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گاڑی سے باہر نکلیں گے تو ان کو ہے کہ دھکا لگ سکتا ہے جس سے تکلیف بڑھ سکتی ہے, اور حقیقی طور پر یہ ان کو تکلیف ہوگی. تو جب ایسی صورتحال تھی تو کارکنان کو بولا کیوں کیا کہ وہاں جائیں اور جمع ہو جائیں؟ کیونکہ اگر ان کو ٹانگ میں چوٹ تھی اور چلنے میں دشواری ہے تو پھر کیوں جمع کیا گیا کارکنان کو؟ اچھے تاکہ وہ سکون سے عدالت جاتے اور کاروائی آگے نمٹتی اور جلدی وہاں سے فری ہوتے. میں سیاست کے اندر چیزیں نظم و ضبط, یہ کوئی فوج نہیں ہے, یہ کوئی عام فورسز نہیں ہے کہ سینئر نے کہہ دیا تو جو کہہ دیا, جدھر روک دیا تو روک دیا, ٹھیک ہے نا. یہ سیاست کے اندر عوام اس طرح ہر چیز تو نہیں جو ہے نا آرگنائزڈ ہوتی. عوام کی ایک عقیدت تھی, عوام نے کہا یار کہ ایک زخمی شخص کو اگر بلایا جاتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے,
اگر ان چوروں لٹیروں کی کھنگ خارش کے اوپر ان کو ایگزیمشن مل سکتی ہے، ان کو کمر درد، سر درد اور پتہ نہیں کدھر کدھر درد کے اوپر ان کو جناب ایگزیمشن مل سکتی ہے، تو خان کو اگر ایگزیمشن نہیں دی گئی تو پھر ہم بھی جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے، لوگ آئے۔ چوہان صاحب، پنجاب حکومت نے تو ہدایت دے دی ہیں جیل بھرو تحریک کے اوپر کہ اگر کوئی گرفتاری دینے آئے تو انہوں نے گرفتار نہیں کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر جیل خانوں میں یہ تمام تر ہدایت پہنچا دی ہیں پنجاب حکومت نے کہ اگر کوئی جیل بھرو تحریک کے لیے آتا ہے تو اس کو گرفتار نہیں کرنا ہے، تو گرفتاری کیسے دیں گے؟ بھائی پھر کوئی اگلا لائبل طے کر لیں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، ان کی پریشانیاں دیکھیں، ان کی بے چینیاں دیکھیں، ان کی بےتابیاں دیکھیں، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا۔ یا تو آئین اور قانون کے مطابق چلو یار الیکشن کی ڈیٹ دے دو، یا تو آئین اور قانون کے مطابق چلو یار تم سے ملک نہیں چل رہا، ملک کے اندر $3.25 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، ملک کے ایٹامک پروگرام کے معائنے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگ گئی ہے، پاکستان کی بہت سی اہم جناب آپ کی تنصیبات ہیں اور بہت سے اہم جناب بلڈنگز ہیں جن کو جناب آپ نے گروی رکھ کے قرضے لینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جناب ایئرپورٹس کو گروی رکھ کے آپ قرضے لے رہے ہیں، ہائی ویز کو جناب گروی رکھ کے قرضے لے رہے ہیں۔ جب آپ نے ملک داؤ پہ لگا دیا ہے تو پھر آپ کہہ دیں ہم سے ملک نہیں چل رہا، نیا الیکشن کرا لو۔ لیکن جناب دمڑی جائے، کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اس کے تحت نہ یہ حکومت چھوڑتے ہیں، نہ یہ اقتدار چھوڑتے ہیں، نہ ملک کو سنوارتے ہیں، نہ کوئی پرفارمنس دیتے ہیں، نہ کوئی گڈ گورننس کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں پھر کیا کریں؟ نہیں چوہان صاحب، یہ سوال جو تھا یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے منع کر دیا، یہ وہی ہے سوال کہ جب کوئی کیس نہیں ہوگا تو گرفتاری نہیں ہوگی، یہ قانون میں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قانون۔ تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں نا میں گرفتار ہوں گا پنڈی سے سب سے پہلے، تو میں پھر وہی پوچھ رہا ہوں کہ پھر اسٹریٹجی ہوگی کیا، کوئی ڈیوائس کی ہے؟ کیونکہ بدھ سے شروع ہو رہی ہے نا، اب تو کل پنڈی کی سطح پہ ہم کل ڈیولپ کر رہے ہیں، سارے ایم این اے ایم پی ایز ہم بیٹھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس کی کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں انشاءاللہ جناب۔ نہیں اسٹریٹجی بنائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ خود گرفتاری سب سے پہلے پنڈی سے فیاض چوہان صاحب گرفتاری کرنے جائیں گے، یعنی یہ شیخ رشید صاحب کو بھی آپ پیچھے چھوڑیں گے، دیگر لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑیں گے؟ نہیں، میرا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ فیاض چوہان اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا سٹائل ہے، اس کی اپنی سیاست ہے۔ تو میں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے میرا بڑا مشہور نعرہ ہے، صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو۔ اس نے کہا گرفتاری دو تو گرفتاری دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان موجود تھے، سینئر رینک پرسن سیفان خان موجود تھے۔ پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ آج عمران خان اہم پیشی کے موقع پر عدالت میں موجود ہیں۔ دوسری عدالت میں ابھی تک ان کی پیشی کے لیے جو ہے تمام تر وسائل جو ہے بروئے کار لانے کے باوجود پیشی ممکن نہیں ہو سکی، خاصا رش ہے، وکلا کی بڑی تعداد موجود ہے، کارکنان احاطہ عدالت کے بعد بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سیاسی صورتحال اور یہ قانونی صورتحال کیا رنگ لاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔